بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو 501 کا جی ڈی پی نمبر 4 ہے اور یہ انتہائی آسان جی ڈی پی ہے۔ اس میں ہم ہیٹی کا جو اسٹیٹس آف ہیومن کیپٹل ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ہیٹی میں ہائیسٹ الٹریسی ریٹ ہے اور اس کی آبادی کا تقریباً ہاف سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ الٹریٹ ہے، اور اسکول سسٹمز وہاں پہ بیڈلی ڈس آرگنائز ہے، بیڈلی انفنڈیڈ ہے، ان کو پراپر فنڈ نہیں دیا جاتا۔ اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کنڈیشنز بھی بہت برے ہیں، انڈر پایو موٹیلیٹی ریٹس بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہنگر بھوک بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح ایڈز پرابلمس اور HIV پرابلمس یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ڈومینیکن ریپبلکس کی بات کریں تو ڈومینیکن ریپبلک میں ایجوکیشن اور لٹریسی لیول وہ کافی ہائر ہے، اور اس طرح دیگر انڈیکیٹرز میں اس کا پرفارمنس بھی اچھا ہے، اور یہ اپنے لوگوں کو ہیومن کیپٹلز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ان کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ گلوبلائزنگ اکانومی میں کمپیٹ کر سکیں۔ اس طرح پالیسی ایفیکٹس کی بات کریں، دوسری کویشچن جو ہمارا ہے، تو ہیٹی کے اگر ہم ایگزامپل لے لیں، 1990 میں ہیٹی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے دے ڈیمیج دا اکانومی ڈائریکٹلی، اس کا اکانومی بہت ڈائریکٹلی وہ بہت ڈیمیج ہوا۔ اس طرح یونائٹڈ نیشن نے اور USA نے جب وہاں پہ مارشل لا حکومت آئی، فوجی گورنمنٹ آئی، تو ان پہ ٹریڈ امبارگوز لگائے، سینکشنز لگائے، تو ان کا اکانومی مکمل طور پر ڈی اسٹیبلائز ہوا۔ اسی طرح ہیٹی کا جو سسٹم تھا وہ فیلڈ ہوا، انہوں نے اپنا اکانومی کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا، بلکہ صرف وہ زیادہ تر شوگر پہ وہ ڈیپینڈنس تھا ان کا، اور یہ ان کی اکنامک گروتھ کے لیے ورس تھا، مطلب بہت برا تھا۔ یہ آپ کریکشن کریں، ور کی بجائے ورس کریں۔ اسی طرح جو ہیٹی کا نظام تھا، تو ہیٹی نے پورلی ایگریکلچرل ایکسپینشن کو مینیج کیا، ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جو سیل ایروژن ہوا اور جو فرٹائل سیل تھا اس کا لاس ہوا، اور ایگریکلچر آؤٹ پٹ میں انتہائی کمی واقع ہوئی۔ تو انوائرمنٹل ڈسٹرکشن نے اکنامک ڈیولپمنٹ کو بری طرح ریٹارڈ کیا، روک دیا ہیٹی میں۔ اگر ہم ڈومینیکن ریپبلک کی بات کریں تو 1990s میں ان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ ایکسیلریٹ ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایجوکیشن میں، ٹریڈ پالیسی میں اور انفراسٹرکچر میں امپرومنٹ کیا تھا۔ اسی طرح ہیٹی میں ریمیٹنسز اور ٹورزم نے ترقی کی، اور یہ تقریباً پوری کنٹری کا جو GDP تھا اس کا 1/4 حصہ بنا رہے تھے۔ اسی طرح جو ایکسپورٹ مینوفیکچر ایکسپورٹس تھے پر کیپیٹا وہ ڈبل ہوئے، اور اسی طرح انہوں نے اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کیا، ٹورزم کو پروموٹ کیا، ایسے پالیسیز بنائی جس سے فارن انویسٹر کو انہوں نے اٹریکٹ کیا، اور وہ ڈومینیکن ریپبلک آئے اور وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور لوگوں کو اس کی مدد سے روزگار ملی۔ اچھا، جو ڈومینیکن ریپبلک کا جو رقبہ ہے اس کا 1/4 حصے سے زیادہ رقبہ وہاں پہ جنگلات ہے، اور ان کے جو فارسٹ پریزرویشن پالیسی ہے ان کے انوائرمنٹ پہ بھی پازیٹیو ایفیکٹس ہیں اور ان کے ڈیولپمنٹ پہ بھی۔ تو یہاں پہ ہم نے دونوں ممالک کا کمپیریزن کیا، ان کے ہیومن کیپٹل کا اور پالیسی ایفیکٹس کا۔ یہ ٹاپک انتہائی آسان ہے، آپ اس طرح کر لیں کہ ان میں چینجز لائے، بالکل اس طرح اس کو کاپی نہ کرے۔ کاپی لوگ سب لوگ جب ایک طرح لکھیں گے، ظاہری بات ہے ایک دو لوگ، کچھ افراد ایسے ہوں گے ان میں سے جو ہو بہو کاپی کریں گے، تو وہ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی کر رہے، تو آپ کوشش کریں ایسا نہ کریں۔ اللہ حافظ۔